بزرگ عزیز ہو، اللہ رب العزت اس دعوت کی محنت کے لیے ہر زمانے میں کسی قوم کو کسی نبی کو موقع دیتے ہیں اور یہ موقع دے کر امتحان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جو کام کر رہا وہ کام کرنے والا ہے، بلکہ اپنے بارے میں بھی آدمی کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے بغیر کام نہیں ہوگا، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک ابتلا میں ہے، ہم میں سے ہر ایک امتحان میں ہے۔ اللہ رب العزت نبیوں والا کام لینے کے لیے نبیوں کو بھی مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ابتلا نبیوں کی آمد پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ ابتلا قیامت تک چلے گی۔ یہ ابتلا قیامت تک چلے گی کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے لوگوں کو چنیں گے، پھر ان کا امتحان لیں گے۔ اللہ کی طرف سے انتخاب بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اختبار بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس امتحان میں جو پار اتر جائے گا، اللہ رب العزت اس سے اللہ اپنے دین کے دنیا میں قائم ہونے کا کام لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو یہ امتحان نبیوں کا بھی ہوتا ہے، یہ امتحان صحابہ کے بھی ہوا ہے، اور یہ امتحان ہمارا بھی ہے اور آگے بھی چلے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کروائیں۔ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک کام سے مناسبت، ایک کام سے نسبت۔ نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، میری بات دھیان سے سننا، مناسبت باقی رہتی ہے، نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، میاں اور بیوی، اگر مناسبت نہیں ہوئی تو نسبت ختم ہو جاتی ہے، نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ نسبت تو ہے کہ یہ میاں ہے یہ بیوی ہے، نکاح ہوا ہے، نسبت ہو گئی، لیکن مناسبت نہیں ہوئی۔ تو مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ تفریق، طلاق، چھوڑ دو، کہ مناسبت نہیں ہوئی۔ سب سے اہم بنیادی چیز اس کام سے نسبت نہیں ہے، اس کام سے مناسبت ہے۔ اگر مناسبت ہو گئی تو یہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ بیوی کی طرف سے ناگواری کو برداشت کرے گا، اس کی طرف سے زیادتی کو برداشت کرے گا، اس کی غفلت کو برداشت کرے گا، اس نے خدمت صحیح نہیں کی برداشت، میں مثال دے رہا ہوں، کیوں برداشت کرے گا؟ مناسبت ہے، محبت ہے۔ اور اگر نسبت ہے مناسبت نہیں ہے تو نسبتیں باقی نہیں رہتی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو پہلے چنتے ہیں، اور صنعت کا نفسی حضرت السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، پھر چن کر ان کو ڈالا ابتلا میں۔ دو قسم کی ابتلا ہوتی ہے نبیوں پر، ایک ابتلا ہوتی ہے شریعت کی لائن سے، ایک ابتلا ہوتی ہے محبت اور جذبات کو قربان کرنے کی لائن سے۔ یہ دو قسم کی لائن ہیں، یہ دو قسم کی قربانیاں ہیں نبیوں کی۔ ایک شریعت کی لائن سے احکام پورے کرنا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت کرو، اور دوسری کہ دوسرا امتحان ہے کہ ہمارا ہر حکم پورا کرو، ہم تمہیں امتحان لیں گے تمہارا کہ تمہارا حکم پورا کرتے رہنا۔ تو ایک شریعت کی لائن کے احکام ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دیے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے یہ کہ ہر کام کرنے والے کی اپنی ذاتی زندگی جتنی تقوی پر ہوگی، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ذاتی مسئلہ ہے ہر ایک کا۔ بعض مرتبہ استقبال کا زمانہ آدمی کو اپنی ذات کی سے غافل کر دیتا ہے، لوگ آپ استقبال کریں گے، آپ استقبال میں اپنی ذات کو بھول جائیں گے۔ تو اس لیے معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، عبادات میں نبیوں کا پلہ بھاری رہتا ہے، اس میں بہت بھاری۔ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادت، کیوں؟
کیونکہ کام بہت بھاری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا ہے. تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اللہ کا تعلق دوسروں سے کہیں زیادہ چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جاتا نماز کی لمبی نماز سے. کیوں اتنی مشقت میں کیوں پڑے آپ؟ کہ آپ اتنی مشقت میں پڑے ہیں کہ آپ پر ڈبل ذمہ داری ہے, اپنی ذات کی بھی ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بھی ہے. اسے اللہ کا تعلق زیادہ چاہیے. ایک چیز تو یہ, دوسری اطلاع ہے جذبات کی لائن کی کہ ہمارے حکم کو پورا کرو. ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا حکم ہی پورا کرایا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیوں بیٹے کو ذبح کرنا؟ یہ نبی کا وارث بنے گا. یہ نبی تو اولاد چاہتے ہیں اس لیے تاکہ جو ہمارے اللہ کے لیے ملی وہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن حکم آ گیا کہ بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کر دو. حکم ہے, امتحان ہے بڑا. قرآن نے بلا عظیم کہا اس کو, ان ھذا لہو البلاء العظیم. بہت بڑا امتحان ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر لے کر آؤ کاٹ کر. یہ تو کوئی حکم دے دے کہ جاؤ کھیت سے مولی کاٹ کے لے آؤ, ایسا آتا ہے. کھیت سے مولی کاٹ کے لے آؤ, گاجر کاٹ کے لے آؤ. ایک صحابی کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ. سنتے ہی فوراً دوڑے, فوراً ایک لیکن کی تاخیر نہیں کی, فوراً دوڑے. تو میں کہاں جا رہے ہوں؟ کہ سر لینے جا رہا ہوں. آپ کا حکم ہے. کیا لینے جا رہے ہیں؟ سر لینے جا رہا ہوں. باپ کا حکم ہے آپ کا کہ نہیں. ہاں ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم قضا رحمی کرانے, باپ کو قتل کروانے, ہم اس لیے نہیں بھیجے. ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہماری بات کچھ نہیں مانتے ہو, تمہارے کام کی ہو یا نہیں. حملہ ایسے بنتا ہے اطاعت سے. بڑی بات ہے, میں مثال دے رہا ہوں اطاعت کی, اپنے جذبے کو قربان کرنے کی. یہ نہیں باقی صاحب احکام ٹھیک ہے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, زکات دیں گے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن بچہ قربان کر رہے ہیں یہ حکم کہ نبی جنتا آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں, آپ باپ جو ہم سے قتل کروا رہے. کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کے ماننے کا کتنا جذبہ ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں بنیادی, جو ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو لائنوں سے جذبے کی قربانی اور پورا مکمل دین اپنی زندگی میں, تاکہ یہ نمونہ بنے امت کے لیے. ہمارا نمونہ گیس تعلیم نہیں ہے, ہمارا نمونہ دین ہے. یہ جو اعمال ہیں یہ دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اعمال دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں, لیکن ہماری ذاتی زندگی امت کے لیے نمونہ بنے, اس کو ہدایت کہتے ہیں. اللہم اہدنا واہدی بنا. واہدی بنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کا راستہ مل جائے. تو میں نے دو باتیں کی ہیں, تو یہ دو امتحان ہوں گے. تو اس میں اللہ مجھے معاف فرمائے, اس میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اس میں جذبے کے امتحان میں کہ ہمارا جذبہ ہے کہ ہمیں جذبے کو قربان کرو حکم پر. حدیبیہ میں صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئے, صحابہ عمرے کے لیے آئے, عمرہ کریں گے. عمرہ حق ہے, عمرہ عبادت ہے. بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو بھی نہیں سکتا دنیا میں. طواف بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. نماز, روزہ, جہاد, سارے اعمال ہر جگہ ہو سکتے ہیں. عمرہ کہیں نہیں ہو سکتا بیت اللہ کے سوا. لیکن حکم آ گیا کہ واپس چلو. ہر قبر کا جذبہ کہ ہم تو عمرہ کریں گے, ہم تو عمرہ کریں گے. حکم آ گیا اس کے خلاف. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کے ماننے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. جی ہاں, حکم آیا جذبے کے اچھا جذبہ عمرہ کرنے کا, لیکن حکم آیا جذبے کے خلاف کہ نہیں بات ماننی ہے. صحابہ کی آپ کے ساتھ اجتماعیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی
کہ وہ اپنی رائے پر اپنی بات پر اڑنے والے نہیں تھے کہ نہیں جو حکم آگے سے پورا کرنا ہے. حضرت عمر نے رائے تو دی, پکی رائے دی کہ نہیں ہم عمرہ کریں گے. حضرت بکر نے فرمایا نہیں واپس جانا ہے, عمرہ نہیں کرنا. حضرت عمر نے کہا کیوں ابو بکر ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہاں حق پر ہیں, عمرہ عبادت ہے مگر حکم یہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرے ہوئے تھے اپنی رائے دے کر کہ اگر جب اب دیکھا عمر نے کہ آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آئے, میرے ساتھی پر نہ آئے, میری رائے کی وجہ سے کہ میں میرا بڑا ہوا رہا. حالانکہ جذبہ کتنا اچھا عمرہ کرنے کا جذبہ. یہ مثالیں ہیں اطاعت کی, بہت مثالیں ہیں, انہیں غور کرنا چاہیے. اطاعت کی مثالیں ہیں. ایک بڑی مثال اطاعت کی, حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. نماز کے درمیان حکم آیا, نماز کے درمیان حکم وجہ کا تو صحابہ نماز میں پلٹ گئے بیت اللہ کی طرف. کیوں کیا کہ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا ہے نماز کے درمیان کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون فوراً پلٹتا ہے. 2 رکعت بیت المقدس کی طرف, 2 رکعت بیت اللہ کی طرف, ظہر کی نماز ہو رہی ہے. یہ نہیں یہاں دیکھیں گے یہاں کریں گے چلو آتے سے ادھر پڑھ لیں گے, نہیں, ہم دیکھنے جاتے ہیں. میں یہ طریقہ رسول میں قریب علاقے میں ہم دیکھنے جاتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون ایڈیو کا بند پلٹ جاتا ہے. یہ سب مثالیں ہیں اطاعت کی. اچھا جذبہ ہوگا ہم یہ کریں ہم یہ کریں ہم یہ کریں, لیکن حکم آ جائے گا اس کے خلاف. ایک عورت تھی جس کو جذام کی بیماری تھی, جذام ہاتھ پیر جھڑ جاتے ہیں, اس میں انگلیاں جھڑتی ہیں, زخم ہوتے ہیں بدن میں, جذام کوڑ. وہ اس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی گھچڑ کر زمین پر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو طواف سے روک دیا, اللہ کی بندی طواف چھوڑ دے. تو وہ اذیت میں تھے, حالانکہ طواف اس کا اس بیماری کے ساتھ طواف کرنا اس کے اندر کتنا جذبہ طواف کا ہوگا. حکم امیر کا کہ طواف چھوڑ دے, اس نے چھوڑ دیا طواف, گھر بیٹھ گئی. اس سے کہا لوگوں نے کہ کیا طواف کر تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. مجھے امیر نے منع کیا ہوا, اگر امیر مر گیا تو کیا بات ہے, حکم تو باقی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ 2 لائنیں ہیں اور غور کرنے کی چیزیں بہت. ایک جذبے کو قربان کرنا حکم پر, اور ایک حکم کو پورا کرنا دین کے اعتبار سے. یہ 2 لائنیں ہیں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کی. اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, کیونکہ جو قبولیت کے لیے شرائط ہیں وہ یہ ہیں, یہ قبولیت کی شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو ان 2 لائنوں سے قبول کرواؤ. ایک بات یہ ہے. دوسری بات میرا عزیزو, اس کام میں استقامت کے لیے اس کام کے مزاج کی ضرورت ہے. جس کام اپنی مزاج سے چلے گا, اپنی طبیعت سے, اپنے خیال سے, اپنے مزاج سے, وہ اس طرح قائم نہیں رہے گا. اس طرح قائم نہیں رہے گا. اس کا مزاج اس کو پیچھے کر دے گا. اس کا مزاج اس کو پیچھے کر دے گا. کیا مزاج اس کام کا؟ کہ اس کام کا مزاج ہے اتباع سنت. اتباع سنت کھانے پینے میں نہیں صرف, بلکہ اتباع سنت خود اس کام میں اتباع سنت. اس کام میں اتباع سنت, کام کی سنت کیا ہے؟ دیکھو میں ضروری بات کر رہا ہوں. اتباع سنت, اتباع سنت بے شک کھانے میں, پینے میں, ضروریات میں, عبادات میں, اخلاق معاشرے میں, سب میں اتباع سنت. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کام کے مزاج میں اتباع سنت, کام کے
اس کام کے مزاج میں اتباع سنت. اگر اس کام کے کرنے میں اس کے مزاج میں اتباع سنت نہیں ہے تو اس کام کا فائدہ محدود ہو جائے گا بجائے باعتبار امت کے فائدہ ہونے کے. میری بات سمجھ سننا, اس کا فائدہ محدود ہو جائے گا. حالانکہ دعوت کا فائدہ تو بارش سے بھی زیادہ عام ہے. بارش سے زیادہ عام ہے. لیکن اگر اس کا استدلال کرنا ہوا تو اس سے اس کی افادیت محدود ہو جائے گی کہ پھر مزاج نبوت میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے. میں عرض کروں گا چند چیزیں ضروری کہ بنیادی چیز کیا ہے مزاج نبوت دعوت میں. کہ دعوت میں نبی کا مزاج ہے عمومیت کا. نبی کا مزاج ہے عمومیت کا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اللہ مجھے معاف کر دیں, ہمارے ماحول میں اس کی کمی ہو رہی ہے. پرانوں سے ملاقات, پرانوں کا جوڑ, پرانوں سے ملنا, پرانوں میں رہنا, کام کے ماحول میں جانا, کام کے ماحول میں نکلنا ہی ہے. دو ضروری بات میں کر رہا ہوں. ساتھیوں کے ساتھ جانا, ساتھیوں کے ساتھ نکلنا, ساتھیوں میں جانا, یہاں کی جماعت یہاں, یہاں کی جماعت وہاں, وہاں کی جماعت یہاں, یہاں کی جماعت وہاں. اتنی سہولت ہے, اس میں سہولت ہے. یہ پہلی غلطی ہے ہماری, اللہ مجھے معاف کرے, پہلی خطا ہے کہ آدمی اپنی سہولت کے لیے اپنے خیال, اپنے مزاج, اپنی طبیعت, اپنے دوستوں کے ساتھ رہے. یہ دین کو محدود کر دے گا امت کے طبقے میں. امت میں تو دوڑ رہی ہوگی. ہمارے یہاں کسی جماعت کی تشکیل ابتداء کے تقاضے پر نہیں ہوگی کہ بھائی وہاں جتنا ہوگی وہاں چلے جاؤ. فرانس میں پردے پر پابندی لگی ہے, میں نے کہا فوراً جماعت بھیج دو. اس سے کیا ہوگا؟ لیکن دیکھو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ دیکھیں گے کہ فرانس میں پردے کی پابندی کی وجہ سے فوراً ایک جماعت مستراد کی روانہ ہو گئی. اس سے قانون ٹوٹ جائے گا. دنیا بیٹھ کے تصویر کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں تاکہ خبر آئے کہ فرانس میں پردے پر پابندی لگے. میں جہاں بھیج دو, پردے کا قائم کرنے کے لیے جہاں بھیجو. ایک جماعت سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایک جماعت سے کیا ہوگا, یہ سوال یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے دین کے ایک نقصان کی بنیاد پر جماعت بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے پر اس نقصان کو ختم کر دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ میں کمی کرنے کی بنیاد پر مدینے کو خالی کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے اس پر دین کو قائم کر دیا. حضرت فرماتے تھے کہ ابو بکر اگر تم نہ جمتے اس دن جماعت کی روانگی پر تو امت مرتد ہو جاتی. ایسے یہ حضرت کا قول ہے. میری بات توجہ سننا بہت. میں کہتا ہوں میں ساتھیوں سے, میں نے اگر تم تشکیل کرتے ہو جماعت کی بھائی کہاں سہولت ہے, کہاں موقع ہے, کہاں جا سکتے ہیں, کتنے پیسے ہیں, میں نے کبھی تم نے سوچا تشکیل میں کہ فلاں علاقے میں اشتہار پھیل گیا وہاں جماعت بھیجنی ہے فوراً. کیونکہ نقل و حرکت تو اقامت دین کے لیے ہے, وقت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نے ایک بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. عمومیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. میں کل سن رہا تھا انتقال گزاری عربوں کی, پورے مدینہ, اطراف مدینہ کے عرب جمع تھے. میں نے کہا تمہاری کتنی جماعتیں سے روزہ نہیں کرتی ہیں؟ انگلیوں پہ گن لو, اتنی جماعتیں نہیں کرتی ہیں. انگلیوں پہ گن لو. کیوں کہ ہمارے متعین ساتھی ہیں پابندی تو اور لگاتے ہیں. میں نے کہا پابندی سے اور لگانا تو ایسا ہے جیسے ان سے نماز پڑھنا. نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھتے پابندی سے تو کیا بات ہے, نماز پڑھتے ہیں فرض ان پر مسلمان جیسا کہ محفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار تو ہے یہ دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرے. میں نے کہا بھائی کسی طرح یہ بات نکل گئی پرانوں کی تو کیا ہو گیا؟
یہ تو ان کی انفرادی عمل کی طرح ہوا. ہمیں بتاؤ کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ اس مسجد کا ہر پرانا ساتھی پورے مہینے میں خود اپنی جماعت تیار کرتا ہے. مسجد کو جماعت ہو، ہر ساتھی اپنی جماعت تیار کرے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں بتاؤ. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں سیر روزہ لگ جائے ہماری مسجد سے جماعت نکل جائے تو ہمارے سیر روزہ لگ گئے اور ہماری مسجد جماعت نکل گئی. لیکن یہ بنیاد نہیں ہے. ہر فرد امت اس ذمہ داری کو سمجھے، ہر فرد امت اس فریضے پر آوے. یہ خروج کا مقصد ہے. یہ خروج کا مقصد ہے. ہر فرد امت اس فریضے پر آوے. تو آپ کی دعوت کی بنیادی بات یہ تھی پہلی کہ آپ کے کام میں عمومیت ہے. یہ بند کر رہی ہے، یہ کتنے مجھے اچھی نہیں لگتی. بھائی بند کر کے رکھو یہ سب. آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. آپ یہ نہیں دیتی کس کو دعوت دے کس کو نہ دے. سفر ہجرت میں بلکہ ایک سفر میں تھے آپ، صاحب آپ کے ساتھ تھے. بلکہ نہیں سفر ہجرت کا واقعہ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کدھر سے چلنا ہے. تو صحابہ نے کیا راستہ تو یہ ہے مختصر، مگر اس میں 2 ڈاکو رہتے ہیں خطرناک. فرمایا ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو، ان کو دعوت دیں گے. ان 2 ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے آپ نے یہ راستے اختیار کیا. روایت میں یہ نہیں ادھر سے نہیں جانا ہے کہ ادھر ڈاکو رہتے ہیں، بلکہ ڈاکوں کا راستہ اختیار کیا. وہ ڈاکو آپ کو ملے تو آج شریف کہلاتے ہیں ڈاکو. آپ کی دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے. مہانان نام تھا ان کا، مکرمان نام تبدیل کیا آپ نے. صرف 2 ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے اپنا راستہ آپ نے بدلا کہ نہیں ہمیں ادھر سے ہی جانا ہے کیونکہ اس میں ڈاکوں کو دعوت دیں گے. یہ آپ کی دعوت کی عمومیت کی بات ہے. یہ نہیں کہ ان کی حقارت اور ان کو دعوت دینے سے روک دیتی. یہ تو ان کو دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. علاقائیت، قومیت، رنگ، یہ چیزیں ہمارے دعوت کے میدان کو محسوس کریں گے. بہت دوسری باتیں کس قوم میں کام کریں، کس کو دعوت دیں. نہیں، عمومیت. کیونکہ امت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ امت بنانی ہے. امت 2 چیزوں سے بنتی ہے. ایک تو عمومیت سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امت بنتی ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے سے. اجنبی لوگوں کے ساتھ اجنبیت میں امت آدمی بنتا ہے. ایک صحابی اقسم فرمایا، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ فرمایا صحابی سے کہ تم جماعت میں نکلا کرو ان کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ. اپنوں کے ساتھ نکل کر 2 نقصان ہوں گے. ایک بے تکلفی سے اکرام کا مجاہدہ نہیں پڑے گا، اجنبی لوگوں کی خدمت سے اکرام کا مجاہدہ پڑے گا. اور اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے سے دین پھیلے گا کیونکہ امت بنانی ہے. امت بنانی ہے. امت بنتی ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے سے. تو میں نے آج کیا کہ ایک اسلام کی بنیاد، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کام میں ہمارے کام میں عمومیت ہو. کام میں عمومیت ہو. نئے سے نئے لوگوں سے ملاقات، نئے سے نئے لوگوں کی دعوت، نئے سے نئے علاقوں میں جانا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اس کام کا مزاج یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں میں جس طرح امت کے لیے وسعت ہو دعوت کے اعتبار سے، اس طرح ان کے دلوں میں وسعت ہو. دلوں میں وسعت، جی. کیونکہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی.
راستے میں ناگواریاں بہت پیش آئیں، بہت ناگواریاں، اذیتیں. ہر اذیت کو نبیوں کی اذیتوں میں تلاش کی جائے. ہر اذیت کو نبیوں کی اذیتوں میں تلاش کی. یہ اذیت کس نبی کو کہاں پیش آئی، یہ اذیت کس نبی کو کہاں پیش آئی، یہ اذیت کس صحابی کو کہاں پیش آئی. تو سمجھتے تھے کہ جو اس راستے میں ناگواری پیش آوے تو ناگواریوں کو اور اذیتوں کو انبیاء کی اذیتوں میں تلاش کرنا. انبیاء کی اذیتوں میں تلاش کرنا. اگر یہ نہیں کریں گے ہم تو ہم لڑ کر شکایت کرتے بیٹھ جائیں گے. یہ شکایت ہو گئی اور شکایت کر کے پیچھے چڑھ جائے گی کہ نہیں، اس راستے میں جو تکلیف پیش آئے اس تکلیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو کہ یہ تکلیف کی چیزوں کہاں پیش آئے. کیونکہ داعی کا امتحان ہوتا ہے. میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس پر ناگواری ڈال کے دیکھو کہ ہمارے کام پر کتنا جمنے والا ہے، ہمارے کام پر کتنا جمنے والا ہے. تو ناگواری پیش آئیں گی، ناگواری پیش آئیں گی. تو جب ناگواری پیش آئے تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. یہ کہیں کہ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کرو. اذیت دینے والوں پر احسان کرو. جی ہاں، محسنین پر تقاضے ڈالو اور اذیت دینے والوں پر احسان کرو. انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا جب مکہ فتح ہوا، بہت مال آیا، انصار کو کچھ نہیں دیا. جس پر محسنین دے کہ ان سے تو کام لینا ہے، ان کو مال نہیں دینا. اور جنہیں اسلام میں لانا ہے انہیں مال دینا ہے. سنو، ساتھی سمجھتے ہیں کہ جو قربانی دینے والے ہیں ان کو مال ملے گا کہ نہیں. نبوت کے مزاج یہ نہیں ہے. انصار کو آپ نے ایک اٹھنی بھی چونی بھی نہیں دی، ایک درہم بھی نہیں دیا، اور بعض مشرکین کو 100 اونٹ دے دیا. مزاج یہ کام کا اپنوں کو تو قربانی کیا جائے گا تقاضوں پر، اور غیروں کو مال دیا جائے گا. جی ہاں، یہ نبوت کی علامت ہے. نا پھر علامت نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے یہ کہ اذیت دینے والوں پر احسان کریں. ان کو کاٹ دو، یہ غلط کریں کاٹ دو، ان کو نکال دو. یہ نہیں، جو اذیت دیں ان پر احسان کرو. یہ نبوت کی علامتوں میں سے ہے. ایک یہودی عالم تھے، زید بن سعنہ ان کا نام تھا. انہوں نے سنا کہ نبی ہیں، اس طرح مبعوث تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. تو ان کی ساری علامتیں پڑھی تھی کتابوں میں، کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے. تو کتابوں میں یہ پڑھا انہوں نے اپنی کہ ان کے اندر ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے جو ہے اخلاق میں اور ان کی بردباری میں اور زیادتی ہوگی. یہ میرا سنا جو آئے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آگے بیٹھے. آپ کے ہاں آپ کو مال کی ضرورت پیش آئی، جن مسلمانوں مال خرچ کرنا تھا. مسلمان آئے تھے، اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، ان پر تنگی آ گئی تھی تو آپ ان میں مال خرچ کرنا چاہتے تھے. نئے لوگ تھے اسلام میں، تو مال تھا نہیں، تو انہوں نے قرض پیش کیا کہ تو میں آپ کو قرض دیتا ہوں، آپ یہ دے دو. تو آپ نے سونا ان سے لیا کر، اور سونے کے بدلے میں کھجوریں دینی طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی. یہ سارا کام انہوں نے خود کیا، آپ نے مانگے نہیں تھے، ان سے قرض نہیں مانگا، انہوں نے خود پیش کیا. تو چاہتے کہ معاملہ کریں گے سر، معاملہ کر کے زیادتی کریں گے تاکہ زیادتی کرنے کا موقع ملے، اس لیے مال پیش کیا. انہوں نے جو ہے وہ
کھجوریں طے ہو گئی، جو تاریخ طے ہوئی تھی کھجور کی واپسی کی، قرض کی ادائیگی کی، اس سے 3 دن پہلے آپ کے گریبان پکڑ کے آپ کو دھکا دیا. 3 دن پہلے تاریخ نہیں آئی ہوئی ادائیگی کی، آپ کو دھکا دیا اور آپ سے سخت لہجے میں بات کی اور یہ کہا کہ میرا حصہ میرا حق نکالیے، اور آپ لوگ حق ادا نہیں کرتے وقت پر، تم قریشی سال نکل کرتے رہتے ہو. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں میرے ساتھ. جواب میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی قدر کرنے کے لیے کہ مجھے اجازت دیجیے میرا قدر کرنا. نہیں ہوگا، یہ تم نے غلط کیا. اپنے حمایتیوں کو دبانا چاہیے، یہ بھی ملتا ہے اس قصے سے کہ آپ نے تمہیں کو دبایا. ہماری کیا کیا تم نے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے کہو کہ وہ طریقے سے مطالبہ کرے اور مجھ سے کوئی میں اس کا حق ادا کروں. یہ ہے طریقہ. فرمایا کہ عمر اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کا حق دے دو اور اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا. اذیت کے بدلے میں احسان. ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دے دو اور 20 سا کھجور زیادہ دینا. کیوں؟ اتنی زیادہ دینا کہ تم نے ان کے ساتھ ان کو تلوار دکھلائی ہے. انہوں نے کیا کیا اس کو کوئی ذکر نہیں. لے گئے اور لے جا کر کہا یہ کھجوریں تمہارا حق ہے اور یہ 20 سا کھجوریں زیادہ. ایک ہی پہلے زیادہ کہ میں نے آپ کو تلوار دکھلائی تھی نا قدر کرنے کی دھمکی دی تھی نا، اس لیے. حضرت نے فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے، یہودی عالم ہو، تم اللہ کے نبی کو جانتے تھے، تم نے زیادتی کیوں کی آپ کے ساتھ؟ کہ میں نے یہ زیادتی اس لیے کی تھی تاکہ میں دیکھوں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. یہ کہہ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا فوراً. میں نے کیا کہ یہ معاملہ نبی کا کہ اذیت دینے والوں پر احسان، اذیت دینے والوں پر احسان. مشرکین جانتے تھے کہ اس آدمی کو ستانے کے بدلے میں اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری ہدایت ہی چاہتا ہے. اگر یہ ہدایت نہیں چاہتا تو ہم مقابلہ کرتا، انتقام لیتا. کیا لیتا؟ انتقام لیا. اس لیے نبی انتقام نہیں دیتے کیونکہ نبی کو تو ہدایت، ان کی ہدایت مطلوب ہے. اگر انتقام لیتے جہنم میں جائیں گے. مثال یہ تو میں نے ایک بات اب کی ہے کہ وسعت ساتھیوں کے لیے وسعت، وہاں تو مشرک کے لیے وسعت ہے تو ساتھیوں کے لیے کسی وسعت ہونی چاہیے. دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ میں بتاؤں کیوں ہوتی ہے. دلوں میں تنگیاں پیدا ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. حسد کی وجہ سے عملہ ضائع ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے عملہ ضائع ہوتا ہے. یہ تو آگے جا رہے ہیں، یہ تو آگے جا رہے ہیں. ان کو پکڑو، ان کو پیچھے کرو. یہ آگے جا رہے ہیں. اللہ کا کام ہے، جسے چاہے لے لے. کس کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جسے چاہے، چھوٹے بڑے کی وہاں تمیز نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے. میں لیاسا کا ملک آپ سنا تو آپ حیرت کریں گے. میں لیاسا فرماتے تھے کام اللہ کا ہے اور اسے کام لینے پر قدرت ہے. وہ چاہے تو اس زمانے کے لوگوں سے وہ کام لے لے جو ندیوں سے بھی نہ لیا ہو. عجیب مقبول ہے وہ کام لینے جو ندیوں سے بھی نہ لیا ہو، جو وہاں جیسا مقبول ہے. وہ کام اللہ کا ہے، جو قدرت ہے. وہ کام وہ کسی سے وہ کام لیتے اس زمانے میں جو کام ندیوں سے بھی نہ لیا ہو. جی ہاں، اس کی مثال بھی ہے. نوح علیہ السلام کی کتنے سال کی محنت؟ 950 سال کی محنت. 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. اور طفیل بن احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ کی چند سال کی محنت.
اور 80 خاندان اسلام میں داخل ہے. تمہاری ایسا محفوظ ہے کہ اخلاص سے لگے رہو. عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو نبی سے بھی نہ لیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ کرے کہ نبی سب ہو جائے گا، مگر کام زیادہ لینے پر اللہ کو قدرت ہے. ابابیل سے کام لیا، کیا کام لیا؟ ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا. جی ہاں، کوئی بڑی طاقت نہیں، طاقت ہی نہیں، بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. ابابیل چھوٹے پرندے، کوئی طاقت نہیں ہے. کام لینا ہے اللہ کو. تو کیا کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، کسی کا قابلیت ہے تو کام نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی کی قابلیت سے نہیں لیتے، بلکہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ ساتھی آگے بڑھیں گے اپنے اللہ کے تعلق سے، اپنی قربانیوں سے. تو یہ کہیں کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتے دیکھتے تھے تو وہ ان کا تعاون کرتے تھے. کیا ٹھیک ہے، آپ کام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تعاون کریں گے. جی ہاں، یہ کام تعاون کا ہے، تقابل کا نہیں ہے. حسد سے مقابلہ پیدا ہوتا ہے، حسد سے مقابلہ. جی ہاں، یہ کام تعاون کا ہے، تقابل کا نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے. مثالیں ہیں صحابہ کی. آپ نے فرمایا کہ یہ یمنی تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یمنی تلوار، وہ تو میں تلوار دی. آپ نے ان کو نہیں دی، اگر نہیں بیٹھا، کیونکہ آپ کے خدا ہوتے ہیں. اور اب حضرت عمر لوکان بازی نبی ہے، لکان عمر. جی میرے بعد نبی ہوتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ استعداد، بڑی استعداد ہے. فرمایا نہیں ہے، فرمایا کون اس تلوار کو لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے. حضرت زبیر نے فرمایا کہ مجھے دیجیے. حضرت زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، پرانی بھی ہے، قدامت بھی اور قرابت بھی، پرانی بھی اور قریب بھی. فرمایا نہیں تمہیں نہیں. تیسرا سوال سخت تھا. اسی مرتبہ فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ملنے کو تو مل جاتی، کر لیتے مگر دیکھو ڈرنے والے دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. تو ان کے بعد ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک عام صحابی. تو آپ نے تلوار ان کو دے دی. انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھو بھائی ہم بڑے تھے، ہم پرانے تھے، ہمارے ہوتے ہوئے ہندو کو دیے گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اندر کا مرض ہے. اسی چیز میں آپ نے ان سے کرا دیا بس ہم بہت سے کام سے بیٹھ جائیں گے. ہمارے بڑوں کو ہوتے ہوئے چھوٹوں سے کام دیا گیا، بڑوں کو ہوتے ہوئے چھوٹوں کو دے دیا گیا. یہ اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اصل سے. روزی بیلنس کرو. یہ کام منصب کا نہیں ہے، کام تو اپنے آپ کو پیسنے کا ہے، شخصیت سازی کا نہیں ہے، شخصیت سوزی کا ہے. جلاؤ اپنے آپ کو، کام مٹاؤ، مٹانے کا کام ہے. شخصیت کا کام نہیں ہے کہ میری شخصیت نہیں، کچھ نہیں. جی ہاں، حسد یہاں توڑ کے رکھ دے گا ساتھیوں کو، وہ منتشر کر دے گا. صحابہ حسد سے ان کے دل پاک تھے. صحابہ کے دل حسد سے بالکل منزہ، بالکل پاک تھے. تو حضرت زبیر نے جب یہ دیکھا کہ ابو دجانہ کو تلوار ملی تو زبیر ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے، ان کا کام دیکھا. اللہ اکبر، ساتھی نے وہ کام کیا ہے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے کہ ہمیں تلوار نہیں ملی.
یہاں دیکھ کے کہنے لگے اللہ جانے تھا کہ رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. ایک صحابی ساتھ نے بھی وقت 3 دن تک آپ فرماتے رہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. 3 دن تک اعلان کرا صحابہ کے درمیان میں. عبداللہ بن عامر بن العاص کہنے لگے کہ میں گیا ان کے پاس. میں نے کہا بھائی مجھے آپ کے گھر میں 3 دن قیام کرنا ہے. تاکہ دیکھیں ان کی نماز، ان کی تلاوت، ان کی تہجد، ان کا ذکر، ان کی دن بھر کے اعمال، تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں ان کی طرح. تو حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ 3 راتیں میں جا کر گزاری ان کے ساتھ. میں نے پوری رات جاگا میں ان کے عمل کو دیکھنے کے لیے. مگر وہ رات کو سوتے تھے، فجر تک سوتے تھے. ایک دن بھی انہوں نے تہجد نہیں کری. کہتے جنتی آدمی ہے اور کرتے کچھ نہیں. ایسی طرح ہے روایت میں. کہاں جنتی آدمی ہو گئے؟ 3 رات میں دیکھ رہا ہوں رات کو سوتے ہیں، فجر تک سوتے ہیں. تو ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے چل دیا وہاں. اور یہ کہا ان سے کہ آپ کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں 3 دن سن لے کہ آپ جنتی آتی ہیں. بتائیے تو آپ جنتی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے ملا کر کہا حضرت عبداللہ بن عامر سے، حضرت صاحب نے کہ دیکھو بھائی میرا معمول تو وہی جو آپ نے دیکھا ہے. میرا تو یہی معمول ہے جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن اندر ایک صفت ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی بھی مسلمان کو دینی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے. بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. یہ بھی کہا. تم نے بہت بڑی بات کرا کہ اپنے ساتھیوں کا تعاون کرو. کیا کرو؟ تعاون. ہاں، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے نیا ہے، پرانا ہے، تعاون کرو. حسد تعاون سے روک دیتا ہے. یہ حسد کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں حضرت مشرکین مکہ جانتے تھے کہ قرآن آخری کتاب ہے. حسد یہ تھا کہ یہ کتاب ان پر کیوں نازل کی گئی. دیکھو جانتے تھے اس لیے حسد کرتے تھے. تو بہت سے مشرکین وہ ہیں جو صرف حسد کی وجہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ورنہ وہ اسلام بہت سمجھتے تھے. اسلام حق ہے اور یہ نبی حق ہے. حسد نے ان کو روک دیا. حسد ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی خیر سے محروم کر دے. اس لیے ساتھیوں کا تعاون کریں، جو آگے بڑھیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سب سے میں بنیادی بات کر رہا ہوں کہ اجتماعیت اصل ہے. اور اجتماعیت کیسے ہوگی؟ اس اجتماعیت کے لیے 4 اسباب ہیں. اجتماعیت کے لیے 4 اسباب. ہمیں اجتماعیت کے لیے 4 اسباب دیے گئے ہیں. اور 4 اسباب ہمیں نہیں بلکہ نبی کو بطور تعلیم کے بتلائے گئے ہیں. نبی جی آپ یہ 4 کام کریں. آپ یہ 4 کام کریں. اگر آپ 4 کام کریں گے آپ تو یہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نرم ہو کر رہیں. کیا ہو کر؟ نرم ہوتی ہے. تمہیں فرماتے تھے کہ میں کبھی دین کے بارے میں سخت ہو جاتا ہوں، پتھر سے جاتا، اور رعایا کے بارے میں نرم ہو جاتا ہوں مکھن سے زیادہ. مکھن نرم ہو جاتا ہے بالائی کی طرح نرم، اور کبھی پتھر کی طرح سخت. یہ رعایا کے لیے اتنے نرم اور دین کے لیے اشدہم فی امر اللہ عمر. دین کے بارے میں سخت. تو میرا کیا ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ نرم، کیونکہ کام میں جو بے اصولیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں جو اصول ہیں کام کے وہ قوانین نہیں ہیں.
کیا نہیں ہے؟ قانون نہیں ہے، اصول ہے. اصول کا قانون میں فرق ہے. قانونی خلاف ورزی پر سزا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پکڑ ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے. کیا ہوتی ہے؟ پکڑ ہوگی اور سوال ہوگا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ قانون میں ہے. ہمارا اصول قانون نہیں ہے، ہرگز نہیں. اصول ہیں. اصول تو جڑوں کو کہتے ہیں، جڑیں ہوتی ہے نا، درخت کی جڑ ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ اس کو زد نہ پہنچے، جڑ نہ کٹ جائے. جی ہاں، جڑ کٹ جائے گی تو درخت ٹوٹ جائے گا. اصول ہے یہ، ان کی تو حفاظت کے ساتھ تو معاملہ نرمی کا ہوتا ہے کہ نرمی کرو اصول کے ساتھ، اصول کے ساتھ نرمی کرو. اصول کے ساتھ سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، وہ تو نرم ہوتی ہیں جڑیں، اور جڑ ٹوٹ جائے گی تو درخت ٹوٹ جائے گا. تو پہلا یہ فرمایا، پہلی بات بما رحمت من اللہ لنت لهم کے ساتھ کے لیے آپ نرم رہیے. اس نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو درگزر کیا کریں. دیکھو میں وضو عبادت کر رہا ہوں، ساتھیوں سے کہ اصولیاں ہوں گی، فرشتے نہیں ہیں، ملائکہ نہیں ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے یہ تو فلاں تو ایسا کرتا ہے، لہٰذا یہ کام کرنی ہے. نہیں، وہ تو غلطی تو ہر آدمی سے چل رہی ہے. کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کیا تو میں حدیث میں کلکم خطاؤں، تم سب خطا کارو، تو کوئی کہیں نہیں سکتا کہ میری خطا نہیں ہے. تو بے اصولیاں ہوں گی، انسان ہے. تو کیا کریں بے اصولی کرنے والے کے ساتھ؟ کہ بے اصولی کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ اس کی غلطی کو چھپانے کا کیا جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے، اس کی غلطی کو چھپایا جائے. مومن ہے، پہلا کام یہ ہے کہ اس غلطی کو چھپاؤ، ظاہر مت کرنے، ظاہر نہ ہونے دو. اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا قبر کے ساتھ، تو کسی کا ریا خالی ہو گیا، وہ تو ناگواری ہوئی مجلس میں. حضرت نے قسم دے کر کہا جس نے یہ کیا ہے اٹھے اور وضو کر کے آئے. جس نے وضو توڑا ہے اٹھ جائے اور وضو کر کے آئے. ابھی آدمی اٹھا نہیں تھا جس سے یہ ہوا، قسم دے دی تمہارے نے، قسم دے کر کے آئے. تو حضرت جری بیٹھے ہوئے کے پاس، حضرت جری رضی اللہ عنہ نے حضرت والے کان میں کہا اب مناسب نہیں ہے ایک آدمی اٹھ کے جائے اور وضو کر کے آوے اور سب لوگ اس کو دیکھ کر ہنسیں گے اس نے کیا ہے. یہ تو کیا اچھا ہو کہ سارا مجمع وضو کر لے. سارے مجمع کو وضو کروایا ہے قبر نے، حالانکہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا. ایک مسلمان کا عیب سب بہت خوش ہوئے اس بات سے. فرمایا کہ جریر تم زمانہ جاہلیت میں بھی اچھے سردار تھے اور اسلام میں اچھے امیر ہو. میں نے اچھا مشورہ دیا، جی امیر کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی عیب کو چھپا لیجیے، ظاہر نہ کرنے کو. دیکھو یہ ہمیں تعلیم ہوتی ہے. اور اللہ مجھے معاف کرے، مزاج ہمارا یہ ہے کہ کسی ساتھی کے پاس مل جائے اس کو پھیلانے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے. حالانکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کرنے والے کا زنا ہلکا ہے خبر کرنے والے کے مقابلے میں. کہ زنا کی تو معافی ہے، خبر کی معافی نہیں ہے. زنا کی معافی ہے، خبر کی معافی جی ہاں، غیبت کی معافی نہیں ہے نا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے یہاں غیبت کی توبہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں غیبت کی توبہ نہیں ہے، زنا کی توبہ ہے. زنا کرنے والے کو جب پتھر سے مارا گیا تو دو صحابہ نے ایک آپس میں کہا دوسرے سے دیکھو کتے کی طرح رجم ہو رہا ہے، ایسے غلطی کی ہے. تو آپ نے فرمایا ان دونوں بات کرنے والوں سے کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ گے اور یہ جس نے زنا کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جنت کی نہر میں نہا رہا ہے. دیکھو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ فرمایا آپ نے. یہ کس کا یہ ہیں سوچنے کی چیزیں.
جی ہاں، ساتھیوں کے فضائل بیان کرو، وہ خوبیاں بیان کرو اور خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو. جی ہاں، ایک جنازہ لایا گیا آپ کے پاس نماز کے لیے، آپ تشریف لا رہے تھے نماز پڑھنے کے واسطے، اور تو میں نے آپ کو روک دیا کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھائیں گے ساتھی کی. کیوں کہ آدمی بہت بدنام ہے، بہت برا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کی نماز پڑھا لیں. آدمی اچھا نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجیے اس کو، بتائیے اس کے بعد ہمیں تو وہاں پڑھاتے گئے کتنا بڑا آدمی ہوگا. آپ نے آگے صحابہ میں اعلان کیا بھائی تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر ایک رات پہرا دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ایک رات، ایک انتظامی لائن کا ایک عمل. آدمی اتنا برا تھا کہ تو میں نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کو نہ پڑھانا. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگے گی اور جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. ہمارا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں کسی کے عمل کے بارے میں سوال کرنے. پوری تلاش کی آپ نے اعلان کر کے صحابہ میں. تو میں اب کر رہا کہ ساتھی سے غلطیاں ہوں گی، غلطی کو چھپاؤ اور یہ غلطی اچھی تعبیر کرو. ہوگی غلطی معلوم ہو گیا غلطی، کیا کریں کہ ساتھی کی غلطی کے بارے میں جھوٹ بولو، اس کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو اپنے بارے میں خود کہہ رہے صحابی میں نے زنا کر لیا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، تم نے ہاتھ لگا دیا ہوگا عورت کو، تم زنا نہیں کری، زنا کیا میں نے زنا کیا، بار بار کہہ رہے. تو جو خود اقرار کرے اس کی بات کا آپ انکار کر رہے، تو جو آخر خبر کرے گا اس سے یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود اقرار کر رہا طریقہ چور لایا گیا، کیا کیا کہ وہ اونٹ چرایا، اونٹ بھی موجود، جس کا اونٹ تھا وہی موجود. ہاں میں کہ نہیں اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں، تم اپنا اونٹ سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. یہ کہا سمجھے بات؟ تم نے چوری نہیں کی، جاؤ کہ نہیں جی میں نے چوری کی، میں نے چوری کی، میں نے اونٹ چرایا. تمہیں بلاؤ جلاد چھوڑ، جلاد آ گیا اور تیل گرم کر ہاتھ کر کے تیل میں ڈال دے تاکہ خون نہ بہے. اس سے تیاری ہو گئی اور پہلے اٹھ کے چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا، حکم دیا امیر صاحب کو ہاتھ کٹے. پہلی دو تھوڑی دیر کے بعد آئے، پوچھا اس کے چور سے کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ ہاں تم نے چوری کی ہے کہ نہیں؟ چوری نہیں. میں جاؤ چھٹی. ممی جی کیا ہوا؟ اس کو آپ نے بلا لیا، اس نے اقرار کر لیا، فرمایا میں نے اس کو پکڑا اس کے اقرار کی وجہ سے اور چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. اقرار کر رہا پوچھو کہ نہیں پکڑو اس کو یہ نہیں. کتنی وسعت کی دلوں میں کہ پکڑا میں نے اس کو اس کے اقرار پر چھوڑ دیا، انکار کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. یہ ہمارا ماخذہ نہیں ہے، میں آپ کو اگلی بات کر رہا ہوں. ساتھی اس سے بدنام ہو جاتے ہیں. اصلاح کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمارے ذمہ تو تذکیر ہے کہ بھائی ان کو یاد دلا دو، بس یاد ہی ایسے دلاؤ کہ تنہائی میں سب کے سامنے یاد مت دلاؤ. اب معروف تو اجتماعی طور پر کرنا چاہیے اور نئے منکر کرنا چاہیے انفرادی طور پر. کسی کو منکر سے روکنا ہے تنہائی میں جا کر روکو، اور بھلائی کو کرنا ہے تو یہاں نماز حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے، یہ عام اعلان ہے سب کے لیے. کسی کو بھلائی سے روکنا ہے تو اس سے تعلق پیدا کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ تمہاری بات قبول کر لے. جی ہاں یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں ہیں اصل جوڑ پیدا کرنے والی. ایک تو نرم مزاج اور ایک درگزر ساتھیوں سے. تیسری چیز ہے راتوں کو اٹھ کے ساتھیوں کے لیے دعائیں استغفار. اور چوتھی چیز ہے مشورہ. ہماری سب سے اہم چیز مشورہ ہے.
جو مشورے میں نہیں جڑے گا وہ کام میں نہیں جڑے گا، یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے، مشورہ فکر پیدا کرنے کا عمل ہے. مشورہ فکر پیدا کرنے کا عمل ہے. جو مشورے میں نہیں جڑے گا وہ کام میں نہیں جڑے گا، اس کی کسی بھی عمل میں خیر نہیں ہوگی. میں ضرور عادت کر رہا ہوں. مشورہ مسیح کی سزا سے لے کر نور کی سزا تک، جو جس کی سزا ہے مشورے میں جڑے گا. جو آدمی نور کی سزا کا مشورے میں جڑے، مسیح کے مشورے میں نہ جڑے کہ وہ تو گشت سے بھی گیا، ملاقاتوں سے بھی گیا، جو اصل بنیادی چیزیں نیچے کی. تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے، اور سارا مشورہ نماز کی طرح اہم ہے، اور مشورہ نماز کی صفت پر ہے. ہمارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. بہت آسان بات ہے کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشورے کا ایک فیصل ہے. مشورے کا ایک فیصل جیسے جماعت کا ایک امام، جماعت کا ایک امام. جی ہاں، مشورے کا ایک فیصل، یہ جماعت کا ایک امام. امام اٹک جائے تو مقتدی کیا دے جائے؟ لقمہ دے جائے امام کو. لیکن لقمہ دینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز میں شریک ہو. شریک. اگر لقمہ باہر سے دے دے گا تو نماز سب کی ٹوٹ جائے گی. اگر امام نے اس کی بات مان لی، لوگ کہ ہماری سنتے نہیں، ہماری سنتے نہیں. بھائی تمہاری سنیں گے، تم پہلے کام میں تو آؤ. جی ہاں، نہ گشت میں، نہ تعلیم میں، نہ خروج میں ہماری رائے نہیں مانتے. بھائی رائے پہلے تم کام میں تو آؤ. جماعت میں تو لگو نا پہلے. نماز میں شریک نہیں ہوئے تو لقمہ دیں گے تو ان کا لقمہ لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا. نماز سب کی نماز ضائع ہو جائے گی اگر امام لقمہ لے جائے. یہ اصول ہے نماز کا. میں بتا رہا ہوں کہ نماز کی صفت پر ہے ہمارا کیا دے رہے ہیں. یہ ہے، اس لیے مشورے کا اہتمام کریں. اپنی مسیح کی سزا سے لے کر اپنے شہر کی سزا تک جو مشورے میں حاضر نہیں ہے وہ اس کی بے فکری کی علامت ہے. مشورے کا مجاہدہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کس تقاضے کو قربان کر کے مشورے میں آیا ہے. اس قربانی پر اللہ رب العزت اس کے دل میں دعوت کے تقاضے الہام فرماتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں ہماری اجتماعیت کے لیے، اور یہ 2 چیزیں ہیں ہماری اطلاع کے لیے. ایک اپنے تقاضوں کو قربان کرنا دعوت کے تقاضوں پر، اور دوسرے اپنے جذبے کو قربان کرنا حکم کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی قبول فرمائے. سبحان اللہ. دعا وہاں حرم میں کریں سب آپ سب سے دعا کی درخواست ہے.